قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ یونس میں ہے، اور سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 سورتوں میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکارا گیا، اور باقی 2 سورتوں میں ذنون اور مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ نون یا دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورت سورۃ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ دیگر روایات میں اس بات پر متفق ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے کوئی بھی زیادہ بات ثابت نہیں۔ ان کے والد کا نام متی تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت یونس کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض روایات میں لکھا گیا ہے جب ایران میں طوائف الملوک کا دور نون میں، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ اہل کتاب کی روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کا دور 741-780 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نیون عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل شہر کے مقابلے نیون شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک یونس نبیوں میں سے تھے، ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نیون موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آشوریوں کا پایا تخت تب انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر میں اتنے مبتلا ہو چکے تھے کہ ان پر کوئی نصیحت اثر نہ کرتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان پر کارگر ثابت نہ ہوتی۔ حضرت یونس نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر میری نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں بات چیت کی۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہ کرنا۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں رہے تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر تھا۔ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ اہل عقل کے لوگوں کے مشورے پر سب لوگ گھروں سے نکل کر ایک میدان میں جمع ہوئے، سچے دل سے عاجزی کے ساتھ توبہ کی اور استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر ان پر عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی خبر ملی تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میری قوم مجھے جھوٹا سمجھے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اس کو واجب القتل قرار دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنی بات پر قائم رہنا اور ہجرت کا ارادہ کر لینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کرنا، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ آپ نے وحی کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ
یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی وحی کا انتظار کرنا بھی ضروری تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافر سے لدا ہوا تیار پایا۔ ان کی کشتی میں سوار ہوئے، راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی تو ان کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنا غلام اپنی آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اس کو ہم اس کشتی سے جدا نہیں کریں گے نجات حاصل نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور خود ہی یہاں پر آ گیا ہوں، اب یہ میری آزمائش کی آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہیں اہل کشتی سے فرمایا، میں اپنی آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، میں ہی وہ غلام ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ اہل کشتی اور ملا ان کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوئے، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی، ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم اللہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو صرف حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ تیری غذا نہیں، اس لیے انہیں ان کے جسم کو تکلیف مت دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں انہوں نے وحی کا انتظار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر کیوں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ذنون جب غصے کی حالت میں جل دیے، خیال کیا کہ ہم ان کو قابو نہ کر پائیں گے، آخر انہیں اندھیرے میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی، دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا، یونس جو تیرے پاس میری امانت ہے اس کو گل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام ساحل سمندر پر پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ ان کے جسم اس طرح ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پر بال نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام خشکی پر ڈالے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا۔ علماء نے لکھا ہے وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک چوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن ایسا ہوا، اللہ کے حکم سے بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا، انہوں نے جڑ کاٹ ڈالی۔ جب بیل سوکھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہے جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی جس آبادی میں رہ رہے ہیں ان کے علاوہ اور بھی جاندار آباد ہیں، تم نے انہیں برباد اور ہلاک کرنے کی دعا کی، میں ناگوار نہیں گزری ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے زیادہ مہربان اور شفیق نہیں جتنا تمہیں اس بیل سے محبت ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار نہ کرے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی نچلی تہہ میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی، دل میں سوچا یہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا وحی میں یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہی تسبیح۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہم اجنبی زمین سے ایک آواز سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے جس نے میرے فرمان لاج نہ رکھی، تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے محبوب، وہ تو تیرا بہت ہی نیک بندہ ہے جو روز و شب تیرے پاس نیک اعمال پہنچاتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ ایک اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل سمندر پر ڈال۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو۔